آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مرید آئے، بولے حضور گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پر لوٹ رہا ہے، منہ سے گندا پانی نکلتا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں، سرکاہی شریف مظفرپور پٹنہ میں ہے، مظفرپور ضلع بہار میں۔ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہ حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا، زمین پہ لوٹ پوٹ رہا ہے۔ تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے، دیکھا تو گھوڑے کے منہ سے گندا پانی آ رہا تھا۔ آپ نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے میرے مولا میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما، یہ میرا بہت پرانا ساتھی ہے، میرے ساتھ سفر میں رہتا ہے، بڑی بڑی مشکل وادیوں کو طے کراتا ہے، اے میرے مولا میرے اس گھوڑے کو شفا عطا فرما۔ ہاتھ بڑھاتے 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 سرکار تیغ علی شاہ گھوڑے کے منہ تک گئے، جہاں سے وہ گندا پانی، رال اور تھوک اور کچھ کھانے کے وہ جو چارے تھے نا وہ نکل رہے تھے گھاس پھوس کی صورت میں۔ جب آپ نے اسے دیکھا، اللہ کے ولی تھے، رونے لگے۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے اسے کیا کھلایا میرے گھوڑے کو؟ تو مرید نے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے، اسے چارہ کھلاؤ، تو میں نے اس کھیت سے چارہ اٹھا کر کے لا کے اس کو کھلا دیا بس۔ تو تیغ علی شاہ نے ایک جملہ کہا ہے، صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ کھیت کس کا ہے؟ سننا صاحبو، ہر سال جلسے مت آیا کرو، لیکن ایک جلسے میں آ کر کے جو باتیں سن لیا کرو، اسی پہ 10 سال تک عمل کرتے رہو گے، 10 سال تک ہر شب جلسوں میں رہنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم تو سنتے ہیں بھلا دیتے ہیں، اور اسی میں ہم بھی سنا کے بھلا دیتے ہیں۔ جلسے والے ہمیں کرایہ بیچتے ہیں، ہم نہیں پہنچتے، پھر یہ کہتے ہیں کہ مولانا مبارک صاحب کہ بھائی کرایہ واپس کیجئے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری انسلٹ ہی کر رہا ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے نا بھائی، اصول ہے، غلط ہے۔ یہی وجہ ہے اختلافات بہت زیادہ ہو چکے۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو انشاءاللہ۔ معلوم ہے تیغ علی شاہ سرکار فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا کھیت تو ہمارے گاؤں کے ایک صاحب کا ہے۔ تیغ علی شاہ نے رو کے کہا تھا صحیح بتانا تم نے کیا اس کھیت کے مالک سے بغیر پوچھے ہوئے چارہ اٹھا لیا؟ تو غلام نے کہا حضور ٹائم نہیں تھا اس سے پوچھنے کا۔ تیغ علی شاہ سرکار نے اپنے گھوڑے کی پیشانی چومی اور فرمایا سن میرے مرید سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا ویسے تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ اللہ برا نہ ماننا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ بغیر پوچھے کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر نمازوں کی کمی نہیں، ٹھیک ہے محنت کرتے ہیں، تلاوتیں ماں بہنیں کرتی ہیں، لیکن جو اس کا فیض ہے وہ اس کے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بلڈ اچھا کھانا، اچھا خون، اچھی غذاؤں سے دور ہے۔ یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ سنیں آپ